اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خداوند متعال نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنا کر بھیجا ہے کہ جو سب کمال اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا بلکہ یہاں بننے کے لیے آیا ہے۔ انسان جو ہے اپنی ابتدائی خلقت سے لے کر اپنے اس دنیا سے جانے تک سفر کے اندر ہے۔ اس نے کمالات طے کرنے ہیں، اعلی ہدف طے کرنا ہے۔ انسان کی حقیقت جس طریقے سے انسان مادیات جو ہے اس کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرتا ہے اور جو اس کے ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر خداوند متعال نے ایک معنوی پہلو بھی رکھا ہے، اور یہی معنوی پہلو ہے کہ جو انسان کو اس کی حقیقت کے قریب کرتا ہے، اور خداوند متعال کا قرب اسی معنوی پہلو سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کی فطرت میں، انسان کی حقیقت میں معنویات کا ایک اہم کردار ہے، رکھا گیا ہے خدا کی طرف سے، تو ہمیشہ انسان جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، جب بھی پریشان ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، قرب الہی کی طرف جانے کا سوچتا ہے۔ ضمیر جو ہے بعض اوقات اس مادی دنیا کے اندر غرق انسان جو ہے وہ جب کبھی اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس قسم کی آوازیں جو ہے وہ سنتا ہے کہ مجھے خداوند متعال کی طرف سفر کرنا ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر کیسے حاصل کروں؟ اس مادی دنیا کے اندر اتنی مصروفیات بن چکی ہیں، اس مادی دنیا نے اتنا اپنے اندر جو ہے وہ گھیر لیا ہے کہ انسان چاہے بھی تو بعض اوقات جدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک عاقلانہ فیصلہ یہ ہے کہ جو مانوی دنیا کے ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے رائے حل کو حاصل کیا جائے، اور اس کے اوپر پھر عمل کر کے انسان اپنے اصل کی طرف پلٹے اور خدا کا قرب حاصل کرے۔ ایک داستان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن کے اندر، کہ جب آیت اللہ و علامہ محمد حسین طباطبائی کے جو ایک عظیم شخصیت ہے مکتب تشیع کی، جو فیلسوف بھی ہیں، جو مفسر بھی ہیں، جو فقیہ بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، مختلف علوم کے اندر اپنا ایک نام رکھتے ہیں، تمام علمی حلقوں کے اندر چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا تشیع کے، سب ان کو جانتے ہیں، جو تفسیر سے شغف رکھتے ہیں، جو فلسفے سے شغف رکھتے ہیں، اور اس طرح کے علمی میدانوں کے اندر مانوی دنیا کے اندر بھی انہوں نے ایک اعلیٰ درجے کا مقام حاصل کیا تھا۔ تو جب علامہ زندہ تھے تو اس وقت ایک نوجوان نے، جو کہ 22 سالہ نوجوان تھا، انہوں نے علامہ طباطبائی کو لیٹر لکھا اور اپنی حالت علامہ طباطبائی کے سامنے پیش کی ہے، کہ ان کے کلمات جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں۔ فارسی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ جوان کہتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں ایک 22 سالہ جوان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جس ماحول اور شرائط میں میں زندگی گزارتا ہوں، اس میں ہوائے نفسانی، مال کی آرزو، خواہشات نے مجھ پر تسلط کیا ہوا ہے اور مجھے اپنا اسیر بنا رکھا ہے، اور ان ساری چیزوں نے مجھے خدا کی سمجھ جانے اور اپنی استعداد کی شکوفائی کے راستے پر حرکت کرنے سے روک رکھا ہے اور مسلسل روک رہی ہیں۔ یہ آج کل کی دنیا کا ایک مشترکہ درد ہے۔ ہر انسان کے جو اپنی اس معنوی ضرورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس مادی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے، تو یہ سوال ہر اس جوان کا، ہر اس انسان کا ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ مجھے بیان فرمائیں ایسے کن اعمال کو انجام دوں کہ میں اپنے نفس پر مسلط ہو سکوں اور ان نفسانی خواہشات کے جھوٹے بتوں کو جن میں سب جکڑے ہوئے ہیں توڑ سکوں، اور پھر سعادت مجھ پر حکومت کرے۔ یعنی ایک ایسا عمل بتائیں کہ میں اس حالت سے باہر آ جاؤں۔ پھر آگے ایک تذکر دیتا ہے یہ جوان، میں یاد دہانی کرواتا چلوں کہ میں آپ سے نصیحت نہیں چاہتا، کیونکہ نصیحتوں کے طالب بہت زیادہ ہیں، آپ سے دستور العمل چاہتا ہوں جو کامیابی کا ضامن ہو۔ اس جوان نے دیکھا تھا، ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک عارف سے کچھ معنوی حوالے سے پوچھتا ہے تو عرفاء بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جو رجوع ہوتا ہے وہ عمل کے اتنے راہی نہیں ہوتے ہیں، فقط ایک نصیحتوں کے جو ہیں وہ طالب ہوتے ہیں۔ تو اس نے تذکر دیا کہ آپ مجھے نصیحت طلب کرنے والا نہ سمجھے کہ جس نے فقط ایک نصیحت کو سننا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ میں حقیقت سے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک دستور العمل دیں گے جس پر عمل کرنے کے بعد میں اس مقام تک
پہنچ جاؤں. پھر ایک یہاں پر اشارہ کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نجف کے اندر جو ہے وہ اپنے استاد سے آپ نے طلب کیا تھا کہ علامہ کی داستان سے یہ جوان آشنا تھا، اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. بہرحال میں اس چیز سے آگاہ کرتا چلوں کہ لکھنے والا اپنے آپ میں یہ سوچتا ہے کہ شاید زبانی طور پر اس سوال کا جواب آپ سے وصول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زبانی طور پر آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہوں اور پھر اس سے آپ کا جواب طلب کروں آپ سے. میں آپ کا قیمتی وقت تلف کرنے سے شرمندہ ہوں، اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ ایک شفیق باپ کی طرح جس طرح بھی آپ صلاح اور بہتری جانیں اور جس حد تک اس موضوع کو سنجیدہ اور قابل توجہ جانیں اس میں مدد فرمائیں. نیز منفی ہونے کی صورت میں میری ناقص فکر پر ہنسے نہیں بلکہ مخفیانہ طور پر میرے خط کو پھاڑ دیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. ظاہر سی بات ہے انسان ہر ایک کے سامنے اپنے حالات کو جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر جو اس میدان کے راہی نہیں ہوتے وہ پھر انسان کو ایک عجیب کیفیت کا حامل بندہ سمجھ کے اس کا مسخرہ کرتے ہیں، اس کی فکر پر ہنستے ہیں. تو اس جوان نے بھی علامہ طباطبائی سے تقاضا کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک عجیب فکر رکھنے والا ہوں تو آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے گا. تو علامہ کا جو جواب ہے وہ ملاحظہ کریں. میں عین عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کس طریقے سے علامہ نے جو ہے جواب دیا، اور اس جوان نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ حالات بہت سارے جوانوں کے ہیں، بہت سارے آپ کہہ لیں بزرگوں کے، سب انسانوں کا یہ حال ہے تقریباً. تو ان حالات کو دیکھیں، پھر علامہ نے جو جواب دیا ہے یہ ہمارے لیے بھی کارساز ہے. اگر اس جو ہے دستور العمل کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہر انسان کے لیے یہ سعادت کا ضامن بن سکتا ہے. تو علامہ فرماتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جسے تم نے صفحے کی پشت پر تحریر کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ خود میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرو. یہ بہت اساسی نقطہ ہے عرفان کی دنیا میں، معنویت کی دنیا کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرے. بعض اوقات انسان معنویات کی طرف آنے کا سوچتا ہے اور ایک دو قدم اٹھا بھی لیتا ہے، لیکن چونکہ عزم اور حوصلہ نہیں پایا جاتا ہے، ہمت نہیں کر پاتا ہے، تو اس راستے کو پھر آگے مکمل نہیں کر پاتا ہے. توبہ کرو، مراقبہ اور محاسبہ کرو، کہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ سیر و سلوک کے بعض مراحل ہیں کہ جو طے کرنے ہوتے ہیں، مراقبہ اور محاسبہ. اس طرح کہ ہر روز جب تم صبح بیدار ہو تو یہ جدی ارادہ کرو، سنجیدہ طور پر یہ ارادہ کرو کہ جو بھی کام ہو اس میں میں خدا کی رضا کا خیال رکھوں گا. سب سے پہلا مرحلہ یہ، جو کام بھی کریں وہ خدا کے لیے ہو. اس کے اندر مختلف داستانیں ہیں کہ ابھی میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا چونکہ وقت جو ہے وہ پھر زیادہ گزر جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ فقط اس دستور العمل کے اوپر جو ہے وہ فوکس کروں. انشاءاللہ کسی اور مقام پر ان داستانوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا کہ فقط خدا کی طرف لیے ہو. آپ عبادت کر رہے ہیں تب بھی خدا کے لیے، پڑھ رہے ہیں تب بھی خدا کے لیے، سو رہے ہیں تب بھی خدا کے لیے، جاگ رہے ہیں تب بھی خدا کے لیے. چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان اس کے اندر نیت کر لے کہ خدایا یہ میں تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ انجام دے رہا ہوں. تو یہ ایک قدم ہے عزم و حوصلہ اور خدا کے لیے. دو قدم ہو گئے جو انسان نے اٹھانے ہیں. اس وقت تم جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہو گے تو آخرت کی منفعت کے بارے میں سوچو گے، وہ بھی اس طرح کے اگر کسی کام میں منفعت اخروی نہ ہو چاہے وہ جو بھی کام ہو انجام نہیں دوں گا. یعنی یہ عزم و حوصلہ کرنا ہے کہ میں آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں، میں اگر پڑھ رہا ہوں تب بھی خدا کی قرب کے لیے، آخرت کے لیے، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تب بھی خدا کے لیے، آخرت کی پاداش کے لیے، آخرت کے اندر مقام حاصل کرنے کے لیے. آخرت جو ہے وہ مد نظر ہونی چاہیے، یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رکھے گا. وہ بھی اس طرح کے اگر کسی کام میں منفعت اخروی نہ ہو تو آپ وہ کام جو ہے وہ انجام نہیں دیں گے. یہ آپ نے عزم کر لینا ہے. اس طرح رات تک بلکہ سونے تک اپنے اسی ارادے پر قائم رہے. آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے اس کے اوپر. اور سوتے وقت 4 سے 5 منٹ اپنے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں فکر کرو اور ایک ایک کر کے ہر وہ کام جو رضا الہی کی بنیاد پر انجام پایا ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان میں سے ہر وہ کام جس میں خدا کی نافرمانی کی ہو اس پر استغفار کرو، اور اس طرز عمل پر ہر روز عمل کرو. اگرچہ اس طریقے کا ذائقہ نفس کے لیے تلخ اور انسانی حال کے لیے بہت سخت ہے، لیکن یہ نجات اور سعادت مندی کی کنجی ہے.
یعنی انسان سننے میں آئے تو بہت آسان بھی لگتا ہے، لیکن انسان جب عمل کرنے لگتا ہے تو مشکل بھی بہت زیادہ لگتا ہے، کیونکہ انسان ان چیزوں کا عادی نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ کام انجام دینے کی طرف جاتا ہے تو استمرار پیدا نہیں کر سکتا، شیطان وسوسے کرنے لگ جاتا ہے، ارادے کی کمزوری پائی جاتی ہے، تو انسان کچھ دن تو یہ کام کرتا ہے لیکن پھر بعد میں اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن علامہ اسی وجہ سے اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ابتدا کے اندر جو ہے وہ سختی کا سبب ہے، ظاہر سی بات ہے آپ نے ابھی کام کرنا شروع کرنا ہے تو سختی تو پائی جائے گی اس کے اندر، چونکہ اس کام کی عادت بھی نہیں ہے، تو اس کی سختی کو برداشت کرنا ہے، تسلسل کو برقرار رکھنا ہے، ارادے کو ضعیف نہیں ہونے دینا ہے، اس عمل کو تسلسل سے انجام دو، تو یہ سعادت کی کنجی ہے، یعنی ایک چابی ہے ایسی کہ اگر یہ عمل انجام دے دیا تو پھر سعادت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور انسان کو بہت ساری سعادتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں اگر ہر رات سونے سے پہلے سورہ مصبحات، چند صورتیں ہیں کہ جن کو مصبحات کہا جاتا ہے، کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ حدید ہے، حشر ہے، صف ہے، جمعہ ہے، تغابن ہے، ان کو پڑھیں، ہر رات سونے سے پہلے ان کو پڑھیں۔ اگر نہیں تو صرف سورہ حشر کو پڑھو، 20 روز تک اس عمل کو انجام دینے کے بعد خط میں اپنے حالات کو لکھ کر میرے لیے بھیجو، انشاءاللہ کے کامیاب و کامران ہوگے۔ یعنی بس دستور العمل جو ہے وہ انسان کا عزم و ارادہ ہے، خدا کے لیے انجام دینے کی نیت کرنا ہے، رات کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جتنے کام انجام دیے ہیں ان میں کتنے جو ہیں وہ رضا الہی کے لیے انجام دے پایا ہوں، کتنے نہیں دے پایا، جو رضا الہی کے لیے تھے اس پہ شکر کرے، جو رضا الہی کے لیے نہیں تھے ان پہ توبہ کرے، اور پھر ایک عمل جو کرنا ہے وہ یہ کہ سونے سے پہلے جب وہ محاسبہ اپنا کر رہا ہے اس وقت پھر سور مصبحات کے جن کا نام لیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں، ان صورتوں کو تلاوت فرما کر پھر جو ہے وہ سوئے۔ اگر انسان کے پاس وقت کم ہو تو سورہ حشر کو جو ہے وہ انجام دے، اور یہ 20 دن اس وقت اس کو 20 دن کا ٹائم دیا تھا کہ یہ عمل انجام دو، پھر حالت مجھے اپنی جو حالت ہے وہ مجھے بیان کرو کہ آیا تم نے یہ کام کیا، کیسا کیا، کس مقام تک پہنچے، یہ صورتحال ہے۔ تو یہ دن کی طرف میں اشارہ کر دوں، یہ جو عرفا بعض اوقات دنوں کو معین کرتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان یہ عمل 10 دن میں کر کے ایک مقام پہ پہنچے، ممکن ہے ایک بندہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے کہ جو اس عمل کے ذریعے انسان نے طے کرنا ہوتا ہے، ممکن ہے اس سے بھی لمبا جو ہے وہ وقت لگ جائے۔ بہرحال یہ ایک ماہر استاد جو معنویت کے اندر مہارت رکھتا ہے اور مقام رکھتا ہے، اس نے یہ سفر طے کیا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے، تو وہ طے کر سکتا ہے کہ آپ نے کتنے دن جو ہے وہ اس دستور العمل کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ بہرحال علامہ کا یہ ایک دستور العمل تھا آج کی دنیا کے اندر، اس مادی دنیا کے اندر، کہ جب دوڑ جو لگی ہوئی ہے وہ مادیات کی طرف لگی ہوئی ہے، معنویات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوال رکھتا ہے، ایسی حالت رکھتا ہے اور متوجہ ہونا چاہتا ہے خدا کی طرف، تو علامہ کے اس بتائے ہوئے نسخے کے اوپر، دستور العمل کے اوپر عمل کرے، انشاءاللہ کہ خداوند متعال کامیاب و کامران کرے گا۔ اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ دعا کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ خداوند متعال ہمیں بھی اس دستور العمل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔